نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وقت تو ہے نہیں، لیکن ان علماء کی ذمہ داران کی اجازت کے بغیر ہی قرآن کے متعلق 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ قرآن کریم کے جلسوں میں آپ حضرات ہم بارہا شامل ہوتے ہیں، بس بیان سنا اور چلو بھائی۔ مفتی صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں وہ سچی بات ہے، دل پر لکھنے کے لائق ہے۔ ان پر عمل ہو جائے تو ایک بہت بڑی خیر ہماری زندگی میں وجود میں آ سکتی ہے، اور ان باتوں پر عمل کے بعد دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور موت کا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا، اور آخرت کا مسئلہ بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 باتیں اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی قرآن کی چند صورتوں کے متعلق۔ آج کے وقت میں انسان دوسروں کے فتنوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اس کے دماغ پر ایک بوجھ رہتا ہے، مجھے فلاں حاسد پریشان کر سکتا ہے، فلاں دشمن پریشان کر سکتا ہے، اور مجھے جادوگر پریشان کریں گے، مجھے جادو کروا دیا کسی نے، اور کسی نے میرے اوپر اثر ہے، جنات کا اثر ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں غیروں کے پاس لے کر جاتی ہیں، جبکہ اس کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے، مفتی صاحب سے معلوم کر لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو ہوا، وہ صورتیں اگر ہم پڑھیں جن کی وجہ سے وہ جادو اترا، جبریل علیہ السلام ان کو لے کر نازل ہوئے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ پڑھتے جاؤ، اس بالے میں جو گرا ہے وہ کھولتے جاؤ، کھل جائیں گی اور جادو ختم ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد معوذتین یعنی سورہ فلق، سورہ ناس، اور میں نے ایک دوسری جگہ پڑھا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ، اور سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ۔ جو شخص ہر نماز کے بعد ان کو پڑھے گا، اور ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد، شام عصر کے بعد پڑھ لیں، یا مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، کم سے کم 2 یا 3 مرتبہ روزانہ ہر نماز کے بعد ہم 3 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا، اور جنات کا اثر اگر ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مختصر وقت کم ہے، دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں، آج اکثر لوگ اپنے روزگار کی وجہ سے، روزی روٹی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت نے فرمایا بیماری ہے کہ ہاں، کہ پھر دوائی تو بس اللہ ہی ٹھیک کرنے والا۔ چند سوال ہوئے جن کے آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کے لیے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں، کچھ مال بھیج دوں، آپ کے کام آ جائے گا؟ حضرت نے فرمایا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی صاحبزادی یعنی لڑکیوں کے کام آ جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی، مجھے ضرورت ہی نہیں مال کی، دنیاوی مال کی۔ اور جو آدمی مغرب سے لے کر لیٹنے کے وقت تک اگر سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز عذاب قبر سے خلاصی یعنی چھٹکارے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھو، عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ اور سورہ یاسین سب کو یاد ہوتی ہے، اکثر اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرانی چاہیے، یہ موت کے وقت کام آنے والی بہت عجیب چیز ہے۔ اگر انتقال کے وقت اگر کوئی یہ خود پڑھے تو بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہتر۔ اگر نہیں پڑھ سکتا ہے برابر والے بیٹھ کر اس کے پاس پڑھیں تو اس کی روح اس طرح نکل جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کی روح پرواز کر جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو ان حضرات